علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے ہر مسلمان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ آپ حضرات غور کے ساتھ سننا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب بقرہ عید آنے والی ہے اور ہمیں بقرہ عید سے پہلے کیا کام کرنا ہے، اور بقرہ عید پر ہمارے لیے کیا کام اہم ہیں اور کیا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیا سرکار نے اس کی انومتی دی ہے کہ عید کی نماز ہم پڑھیں گے عیدگاہ میں یا نہیں پڑھیں گے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور قربانی کے تعلق سے آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے سب سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ، اور ناظرین کرام دیکھیے سبسکرائب تو کر لیں یا نہ کر لیں، لیکن آپ حضرات سے یہ گزارش ہے اپنا نام کمنٹ باکس میں اور اپنے ایریا کا نام اور اپنا واٹس اپ نمبر، ٹھیک ہے، واٹس اپ نمبر بھیجیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں گا، اور اس گروپ میں آپ کو بالکل منٹ پر ایک سے ایک اچھی خبر اور دینی معلومات آپ کو فراہم ہوتی رہے گی، اور آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کو گروپ میں شامل ہونے کا فائدہ یہ بھی ملے گا، اگر آپ اپنے ایریا کی کوئی خبر ہے، کوئی ایسی خبر ہے جو گودی میڈیا چھپانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خبر کو جو ہے میڈیا پر لے کر آئیں، یعنی سب لوگوں کی نظروں میں یہ خبر آئے، لوگوں کے جاننے کے لائق یہ خبر ہے، تو ناظرین اکرام آپ کو یہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہمیں خبر بتائیں گے، ویڈیو بھیجیں گے، ہم اس کو اپنے چینل پر پبلش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے اس وقت جو پرفتن ماحول چل رہا ہے، آپ حضرات اب بہت غور سے سننا، ٹھیک ہے، کورونا کا دور ہے، اور اس پرفتن دور میں دیکھیے ناظرین اکرام 7.5-8 لاکھ تک کیس ہو گئے ہیں، یہ تو سب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ناظرین اکرام دیکھیے ابھی جو معاملہ ہے، جو ماحول ہے، اس وقت اسکول کیا، مسجد، مندر، کالج اور مارکیٹس یہ سارے کے ساری بند ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ناظرین اکرام دیکھیے عید قریب ہے، اور مسلمانوں نے دیکھی کتنا صبر کیا۔ اب آپ حضرات ایک ایک بات غور سے سنیں اور اپنے جو ہے گریبان میں جھانکیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، یقیناً مسلمان جو ہے صبر کے ساتھ اگر رہے تو اس کی نیا پار ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ناظرین اکرام یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ صبر ایک نعمت ہے، اگر صبر نعمت نہ ہوتی تو حضرت بلال کوڑے نہ کھاتے، اگر صبر ایک نعمت نہ ہوتی تو حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر صبر نعمت نہ ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 جانثار میدان کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ تو ناظرین کرام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صبر ہے بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً صبر میں جیت ہے، تو ہمیں صبر کر کے چلنا چاہیے۔ اور اب دیکھیے ناظرین کرام ہمیں کس کس دور سے گزرنا پڑا۔ جس وقت یہ کورونا کا دور شروع ہوا تھا، ذرا آپ ادھر نظر ڈالیے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ باتیں بورنگ لگیں گی، لیکن یقیناً آپ کے دل پر یہ باتیں اثر بھی کریں گی، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ باتوں کو آپ دھیان سے سنیں۔ جب کورونا کا دور شروع ہوا تھا، یعنی کورونا نیا پھیلا تھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جب چائنا میں یہ پھیلا تھا کورونا، تو وہاں کی صورتحال کیا تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کی جو صورتحال تھی، وہاں کے جو نیتا تھے، بڑے بڑے منتری تھے، وہ سب گھبرا گئے۔ اور ناظرین اکرام یہ جو چین سے وائرس پھیلا ہے تو اس میں ایک بڑی سازش بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرات آپ کو میں آگے بتاؤں گا۔ تو جس وقت یہ چین سے پوری دنیا میں پھیلا تو اس وقت جو کہ ہم کاموں پر جا رہے تھے لیکن ہم نے اتنا دھیان نہیں دیا، پھر جب لاک ڈاؤن لگا ہے اس کے بعد ناظرین اکرام جب لوگوں نے سوچا کہ بالکل ہم پست پڑ گئے ہیں اور ہمارے لیے اب اس دنیا میں کچھ نہیں رہا، پھر انہیں اللہ یاد آیا،
پھر وہ مسجدوں میں اس قدر بھرتے ہوئے چلے گئے جیسے کہ گویا کہ فجر کی نماز ہے تو لگتا ہے جمعے کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہے ایسا لگتا ہے بالکل عید کی نماز ہو رہی ہو، مغرب کی نماز میں گویا کہ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسا کہ پورا کا پورا گاؤں اور گاؤں کے بچے مسجد میں ہی نظر آتے ہوں۔ یہ میں آپ کو اس وقت کا ماحول بتا رہا ہوں جب کورونا شروع ہوا تھا، یعنی لوگ بالکل پست پڑ گئے تھے اور بالکل ہار گئے تھے، انہیں موت نظر آ رہی تھی، یعنی بہت ڈر گئے تھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے دلوں میں دہشتیں پیدا کر دیں، ڈر پیدا کر دیا، لیکن یقیناً ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے ایک دن موت آنی ہے۔ یہ تو چاہے دیکھیے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ موت تو آنی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، ہم سنی مسلمان، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہم اس قدر کیوں ڈریں؟ کیونکہ ناظرین اکرام، موت کا جو وقت ہے ایک مقرر وقت ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت جب مسجدوں کو بھر دیا گیا اور لوگ مسجدوں میں عبادت کے لیے بہت تیزی سے آ رہے تھے، اور پھر گائیڈ لائن جاری ہو گئی مسجدوں کے لیے، مندروں کے لیے، اسکولوں کے لیے، ساری مارکیٹس کے لیے، کہ اب کوئی بھی لوگ نہ ہی مسجد میں نماز پڑھیں گے، نہ ہی مارکیٹ میں جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے اسکول کالج میں بچے پڑھنے کے لیے جائیں گے، نہ ہی مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں دہشتیں بھر گئی، اب ہم کیا کریں؟ سرکار نے کہہ دیا کہ اب جو ہے نمازیں اپنے گھر پر ادا کرو، اپنے گھر پر نماز مصلی بچھا کر پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ دوستو اور ساتھیو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کو ہم کس قدر بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، لیکن ذرا غور کرو ہم یہاں پر کر کیا رہے ہیں، ہمارا منصوبہ، ہمارا کام، ہمارا فعل کیا ہے۔ یہاں پر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت لوگ خون کے آنسو رونے لگے کہ ہم اب عبادت کرنے جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم مسجد میں، اللہ کے گھر میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، جسے کورونا وائرس کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام دیکھیے، یہ کورونا وائرس اس جگہ سے پھیلا، چین سے۔ جو چین اور جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، پاورفل کہتا ہے کہ ہمارے دیش کے آگے کوئی بھی دیش نہیں ٹک پائے گا، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن وہ بھول بیٹھا ہے کہ سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ رب کریم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ پل میں چاہے جو بھی کر دے۔ تو وہاں سے وائرس پھیلا، وہاں کا جب ہم نے جائزہ لیا، جب وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھا تو یقیناً بہت عجیب لگا۔ آپ حضرات بس 2 منٹ ویڈیو میں اور دیں۔ جب چین کا ہم نے معائنہ کیا، دیکھا، ریسرچ کر کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ایسا کیا کیا کرتے ہیں، تو وہاں ہم نے کیا کیا پایا کہ وہ سانپ بکثرت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، سانپ کا میٹ بہت کثرت کے ساتھ، یعنی بہت زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ حرام ہے۔ بلی، کتا، ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے کھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم عام طرح سے سبزیاں کھاتے ہیں اپنے ملک میں، وہ اس طرح سے وہاں کے لوگ بلیاں کھاتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ 1 سال میں 40 لاکھ بلیاں کھائی جاتی ہیں چین کے اندر۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، جو حرام ہے، یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے حلال فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے شفا ہے، اور جو حرام فرمائی ہے اس میں یقیناً جو ہے نقصان ہے، حکمت ہے اس میں ناظرین کرام، حکمت، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام
فرمایا ہے وہ حرام ہے اور ہم اسے نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے جو ہے جسمانی طرح سے بھی جو ہے نقصان ہے، اور ویسے تو جو ہے ہم حرام کام کر ہی رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز کھانے کو منع فرمایا ہے، جیسے وہ لوگ دیکھیے معاذ اللہ خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ٹھیک، اور حد ہو گئی وہاں کے لوگ تو جو کروکوڈائل یعنی ناکا جسے کہتے ہیں، ناکا، اسے بھی مگرمچھ اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ جو آج کل تم نے سنا ہوگا کہ کروکوڈائل نے اس شخص کو جو ہے ندی میں نگل لیا، لیکن یہ پہلی بار آپ سنتے ہوں گے کہ چین کے لوگ کروکوڈائل یعنی اس کا قیمہ بنا کر کھاتے ہیں، اور جو ہے اسے لٹکا کر، جیسے کہ ہم بکرے کو کھاتے ہیں نا ذبح کر کے اور اس کے کباب بنا کے، وہ ویسے کروکوڈائل کو کھاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہاں پر نافرمانی ہوتی ہے، پیارے آقا نے جو ہمیں سنتیں، پیارے آقا کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، تو وہاں سے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا، اور ناظرین اکرام اس وائرس نے ایسا کوہرام مچایا کہ سارے ڈاکٹرز، سارے سائنٹسٹ اور ہر شخص جو ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی کو بھی اس کی ویکسین نہیں ملی، کوئی شخص جو ہے اس کی دوا نہیں ڈھونڈ پایا، کوئی شخص اس کا ٹیکہ، اس کا انجیکشن نہیں ڈھونڈ پایا۔ یقیناً ناظرین کرام ایک بات اور قابل غور ہے، یہ جو وائرس ہے کورونا وائرس، یہ صرف اور صرف انسانوں پر ایفیکٹ کر رہا ہے۔ آپ نے جو ہے کسی جانور یا کسی پرندے پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یقیناً ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی انسان بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جس کام کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے اس کام سے بہت دور وہ نظر آ رہا ہے، اور اب ناظرین اکرام لگ بھگ 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک مسجد کا منہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے، مسجد میں جانے کو نہیں ملا ہے۔ وہ بات الگ ہے، ہم کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے کی طرح جیسے ہم مسجدوں میں جاتے تھے اس طرح سے ہمیں نہیں جانے کو مل رہا ہے، پابندی ہے۔ تو دوستو جب اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کی سچویشن ہو، تو ناظرین کرام ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اچھا اور پیارا عمل ہے ناظرین اکرام، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ٹائم سے، ٹھیک ہے، اذان لگے وضو کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور پھر نماز پڑھو، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ورنہ تنہا نماز پڑھو۔ اس وقت جو ہے خالی بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر ہم موبائلوں میں لگے ہیں، یا پھر ہم ناچ گانوں میں لگے ہیں، یا پھر ہم جو ہے چوراہوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی چگلی گپ شپ لڑانے میں لگے ہیں؟ ناظرین کرام اب بھی وقت ہے جو ہے سدھرنے کا۔ دوستو دیکھیے ہم نے کتنی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، شاید اس سے بڑی کوئی مصیبت ہمارے لیے ہو جو کہ ہم رمضان کے مبارک متبرک مہینے میں مسجدوں میں نہ جا سکے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بہت کم نصیبی ہے، بہت بڑی کم نصیبی ہے، جو کہ ہم رمضان کے مبارک اور متبرک مہینے میں بھی مسجدوں میں تراویح نہیں پڑھ سکے، جاتے ہوئے بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ وہ رمضان المبارک جب کہ ہر مسلمان، ہر انسان اس طرح سے جو ہے سج بن کر افطاری میں جاتا ہے،
نماز میں جاتا ہے، تراویح میں جاتا ہے، اور کیا پیارا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس بات جو ہے، نمازیں تو جماعت کے ساتھ ہماری گئیں ہی گئیں، لیکن غور کیجئے ذرا، جمعے کی نماز بھی ترک ہو گئی، یہاں تک کہ الوداع کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکے۔ اور ناظرین اکرام، الوداع کی نماز کے ساتھ ہی ساتھ عید کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ پائے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے پوچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اب بقرہ عید، عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے، ناظرین اکرام، کیا یہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ کیا ہم بقرے کی قربانی کر پائیں گے؟ تو دیکھیے، یہ تو کلیئر ہے ناظرین اکرام کہ بقرے کی جو قربانی ہے وہ تو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بڑے کی بھی ہوگی۔ ابھی جو ہے اس کی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے یہاں کی سرکار کے ذریعے، نریندر مودی کے ذریعے۔ اور رہی بات عید الاضحیٰ کی، تو عید الاضحیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم عیدگاہ میں پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ نمازوں میں خاص کر یہی دعا کریں کہ مولا اس قہرناک وائرس کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگوں نے تو یہ اپنا جو ہے معاملہ بنا لیا ہے، یہ ماحول بنا لیا ہے، جیسا کہ اب مسجدوں میں جا ہی نہیں رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں اب تو ہم نماز کیوں پڑھیں، مسجد میں جانے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ناظرین اکرام، دیکھیے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز ہر حالت میں فرض ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ جنگل میں ہیں، آپ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں تو آپ کسی طرح پتوں سے ڈھکیں، اور پتے بھی نہیں ہیں تو یقیناً آپ نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، لیکن نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حمد و ثنا کریں۔ اور ناظرین اکرام، دیکھیے جب یہ لاک ڈاؤن لگا تھا، تو لاک ڈاؤن جب لگا تو اس کے بعد ناظرین اکرام مکہ شریف کا جو طواف تھا وہ روک دیا گیا۔ ویسے تو قیامت تک طواف نہیں رکے گا، کیونکہ ناظرین اکرام عرش اعظم پر فرشتے ہر وقت جو ہے طواف جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ طواف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب طواف یہاں پر کعبہ شریف میں بند کیا گیا، وہاں کے پرنس نے جب بند کیا طواف، تو یقیناً ہمیں وہ نظارہ دیکھنے کو ملا جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا حصہ بنا۔ جس نظارے نے ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر دیا، ہماری روح کو تر و تازہ کر دیا، وہ نظارہ ہم نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا موبائل کے ذریعے، اور وہاں پر ہزاروں لوگ موجود تھے، ان سب نے جو ہے اپنی ویڈیو کیمرے میں شوٹ کی اور اس نظارے کو سب کی طرف پہنچایا۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب طواف بند کیا گیا تو چڑیوں کی جماعت آتی ہے، اور اس چڑیا کی جماعت نے کس طرح سے طواف کعبہ کیا، یقیناً دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اور ناظرین اکرام، ان چڑیاؤں کی جماعت نے ایک چکر نہیں، دو چکر نہیں، بلکہ پورے کے پورے 7 چکر کعبہ شریف کے لگائے، اور یہ بتا دیا کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے رک گئے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرندے پیدا کیے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں، یقیناً وہ ہر لمحہ اور وقت کلام خدا بندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً پرندے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دوستو، احتیاطی تدابیر میں آپ حضرات کو بتا دوں، اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک ہندوستان کی، بہت پرفتن ماحول ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کو دبانے کی بہت کوششیں کی جاتی ہیں۔ مسلمان ہر وقت جو ہے اسی لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کی کہیں بھی سنی نہیں جاتی ہے۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم کسی نیتا کی دربار میں مت جاؤ، تم کسی منتری سنتری کے دربار میں مت جاؤ، وہاں اپنی فریاد مت کرو۔ یقیناً اگر تم نے 5 ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیا تو بڑے بڑے بادشاہ تمہارے آگے جھکتے ہوئے، تم سے مدد مانگتے ہوئے اور
تمہاری طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی بادشاہ، کسی نیتا کی طرف اپنے سر کو مائل نہیں کرنا، اپنے دماغ کو مائل نہیں کرنا، بلکہ ہر وقت یہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یقیناً اس دنیا کو چلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا وہ بندہ کہ ہمیں وہاں سے رزق مل جائے گا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے نا آپ، اس وقت لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن میں یہ صورتحال ہو گئی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں بچے۔ اب آپ ہی سوچیے، لگ بھگ 3 مہینے سے کوئی شخص کام نہیں کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، کیونکہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیڑے کو بھی رزق وہاں پہنچا دیتا ہے جو ایک پتھر کے اندر بند ہے، نہ وہاں جانے کا راستہ ہے نہ آنے کا راستہ۔ وہ کیڑا اسی پتھر میں رہ کر وہاں اپنا رزق پاتا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے اور وہیں پر کھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ناظرین اکرام، یقیناً دیکھیے، ہمیں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یقیناً ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط رکھنا چاہیے، لیکن آج کل جو لوگوں نے اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں اس طرح کے جو خیالات تصور کر لیے ہیں، ایسے خیالات بسا لیے ہیں کہ اب ہم کیسے بچیں گے، کورونا کا بہت زیادہ ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ تو اگر ہمیں موت آنی ہے، چاہے وہ کورونا کے ذریعے ہو، چاہے کسی عام موت ہو، کسی طرح کی ہو، تو وہ آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ موت تو ہمارے لیے ایک اہم تحفہ ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، موت جب ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر وہ شخص مل جاتا ہے اور اسے قبر میں پیارے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر اور اچھا لمحہ ہمارے لیے کیا ہوگا ناظرین اکرام؟ اور دیکھیے ایک بات اور ہے، یہاں پر لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور رہتے رہتے یہاں پر کیا سوچنے لگتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے، یہ دنیا ہے، یہاں پر پریشانیوں کے گٹھے بندھے ہوئے ہیں، یہاں پر پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یقیناً یہ پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہاں پر یہ دنیا ہے، کوئی نہ کوئی لوگوں کو پریشانی لگتی رہتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح گزار لے، یعنی سنت نبوی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار لے، تو یقیناً وہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، بس آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہی، انشاءاللہ تعالی میں ملتا ہوں آپ حضرات سے اگلے اچھے اور ایک کامیاب ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔